ہر ایک ان میں سے کیا ہو جاتا ہے؟ ذاکر۔ اور اس میں اتنی بساط ہوتی ہے، اتنی بساط ہو جاتی ہے، جو نور وہابی ہوتا ہے نا اس میں اتنی نور ہو جاتا ہے کہ وہ نور میں خود جو ہے نا ذاتی نور شامل ہو جاتا ہے، ذاتی۔ اب صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ ایسی بھی ہیں جو ذات سے الگ نہیں ہے، جو ذات سے، اور وہ صفات تمہارے اندر پائی گئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا عکس تمہارے اندر آیا اور وہ صفات پائی گئیں، تو ہم کہاں رہے؟ جب وہ صفات کسی کے اندر پائی گئیں تو کسی کے اندر کے وہ خود رہا ہی نہیں، تو اس کے متعلق کیا کہا جائے کہ اس کا اندر و باہر کیا ہے؟ وہ تو صفات سے رنگ گیا، بات ختم ہو گئی۔ کپاس جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے کپڑا بن گیا تو کپاس کا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نام غائب ہو گیا، نہیں بات نہیں، کپڑا بن گیا تو کیا ہو گیا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے وقوع کسی میں اگر آ گئے تو اس کا نام نشان جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جاتا ہے، ہم اور تم کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے، جو کچھ ہے وہ وہی ہے۔ اب وہ اس کے دل میں، تو اس کا دل جب وہ وہی پورا وجود اس کا ہے تو دل بھی اس کا ہے، نہیں بات ہے، ہم کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں نا۔ تو ہمارا وجود ہی جب اس کا ہے تو ہمارا قلب بھی کیا ہے؟ اسی کا ہے، اپن ہمارا کہاں رہا ہو۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی مفتی صالح سے کہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ آتے کہ نہیں آتے؟ آتے، ادھر ادھر کے وسوسے بہت آتے، ویسے تو نہ آئے لیکن نماز میں ضرور آتے۔ ایک آدمی کیا کہتا تھا، بے پڑھا لکھا آدمی، وطن جو ہے، اور مجھے پیسے کچھ لکھنا یاد نہیں رہتے، تو میں شام کو کیا کرتا ہوں کہ نماز پڑھتا، 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پھر جو بھی ہے وہ سب یاد آ جاتا ہے، جو بھی ہے نا پھر کیا ہوتا؟ تو یہ وسوسے آتے کسی میں۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ساری مخلوق اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اسم اللہ کی مظہر ہیں، صفات کی کیا ہے؟ مظاہر ہیں، غیر موجود نہیں ہے۔ اب تو کتنے بھی مظاہر کا ہمارے دل دماغ میں ڈال تو آئے گا کیا؟ یا تو اور پھر یا جو تجھ سے ہے، تجھ سے کیا ہے؟ سارے مظاہر ہے نا، جو تو دل دماغ میں ڈالے گا تو وہ غیر نہیں ہے، وہ اس کا یا تو مظہر ہے، نہیں بات نہیں، یا تو کیا ہے جس کا بھی دھیان آئے وہ کیا ہے؟ اس کا مظہر ہے، اور اسی کی تجلی ہو رہی ہے، وہ خود نہیں ابھرا ہے، وہ خود موجود نہیں ہے، وہ تو کسی سے بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ گون پہ رکھ کے کتنا بھی لا لیکن سب مظہر اسی کے ہیں، کس کا بھی خیال لائے گا تو کیا ہے؟ اسی کی تجلی سے ہے سب۔ جب اس کی تجلی سے ہمارے خیال میں آ رہی ہے کہ وہ صورت اور وہ ساری چیزیں اس کی تجلی سے ہیں، غیر کا خیال تو ڈال ہی نہیں سکتا، نہیں بات کرتا، توڑ بتا دیا نا ہم نے، کیا بتایا؟ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے تو پھر غیر کہاں سے؟ جب تک ہم خود ہی میں رہیں گے، خود میں رہیں گے تو یہ طریقت کا شرک ہے۔ خود ہی سے نکلو، جو کچھ ہے اسی سے ہے، اسی کا ہے انہی سے سب ہے، انہی کا سب، سب کچھ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سب کچھ انہی کا ہے۔
ہم کہتے کس کو ہیں؟ جب ہم اس کے تو ہمارا علم اس کا، ہمارا وجود اس کا، ساری چیز سب کچھ اس کی، ہم کہاں ہیں؟ ہم تو تب کہتے تھے جب ہم کیا ہوتے تھے، کہیں الگ سے اس کے پیدا ہوتے تھے، خود کچھ اختیار رکھتے تھے، تو ہم کسی سے، ہم خدا سے الگ نہیں ہیں، ہمارا وجود اس کے صفات کی، جو صفات ہے نا اس سے، اس کے جلووں سے ہمارا وجود موجود ہے۔ تو سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں سیر جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ بے کیفی سے۔ کہاں سے شروع کرتے؟ بے کیفی۔ اور بے کیفی کیا ہے؟ جس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، جو بے کیف نور ہمارے اندر موجود ہے، جس کے لیے الفاظ استعمال کر رہے، ورنہ ہمارے اندر کسی کا ہمارا ہے کیا؟ جو موجود ہے، تو ایک تو وہ نور ہوتا ہے جو ذاتی ہے، اور ایک وہ جو کہ نور کا نور ہے، خارج میں موجود ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کی ذات سے متعلق ہے۔ تو ایک ذاتی اور ایک صفاتی، اور ایک صفاتی کا نور۔ اب اگر صفات آ جاتے ہیں، اس کے اندر اس کا عکس آ جاتا ہے، تو وہ اس میں کون سماتا ہے؟ اسی کا نور۔ اسی کا نور جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تو قلب مومن ایسا ہے، دل، مومن کا دل کیسا ہے؟ ایسا ہے کہ وہ اسی کا نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور جو اسی کا نور ہے تو اسی میں وہ کیا ہے؟ سماتا ہے۔ اسی کا نور اسی میں